کاماریڈی میں بلدیہ انتخابات میں مسلم نمائندگی نمایاں طور پر برقرار رہی۔ مجموعی طور پر 13 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے، جن میں 3 کا تعلق بھارت راشٹر سمیتی سے ہے۔ ایک آزاد امیدوار منتخب ہوا، جبکہ باقی نشستوں پر کانگریس کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ منتخب ہونے والوں میں شیخ بابلو، شیخ جاوید، تحسین النساء، فریحہ خاتون، مرزا حفیظ بیگ، آفرین سلطانہ، سلطانہ بیگم، محمد عبدالواحد، محمد امجد، فہیم فاطمہ، سید اعجاز حسین، فیروز سلطانہ اور محمد اسحاق محمد شامل ہیں۔ انتخابی نتائج میں کئی سینئر نمائندوں کی دوبارہ کامیابی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ محمد اسحاق شیرو، سید انور احمد اور محمد امجد تیسری مرتبہ منتخب ہوئے، جبکہ محمد عمران محی الدین اور مرزا حفیظ بیگ دوسری مرتبہ عوامی اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ مبصرین کے مطابق تجربہ کار قیادت کی واپسی بلدیہ کی انتظامی کارکردگی اور عوامی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ کاماریڈی بلدیہ میں مسلم نمائندوں کی یہ مضبوط موجودگی شہری ترقی، بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور مقامی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس پارٹی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ میونسپل انتخابات میں 7 ڈویژنوں میں سے مجلس کے 7 امیدوار کامیاب ہوئے تھے، جبکہ اس بار کارپوریشن کے حدود میں اضافہ کرتے ہوئے 66 ڈویژنز بنائے گئے۔ ان میں سے 15 نشستوں پر مجلس نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے، لیکن صرف 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی۔ دوسری جانب گزشتہ انتخابات میں 7 ڈویژنوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے 12 نشستیں حاصل کی تھیں، جبکہ اس بار 66 ڈویژنوں میں 30 نشستیں جیت کر ریکارڈ قائم کیا، اور میئر و ڈپٹی میئر کے عہدے بھی بی جے پی کے حصے میں جانے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقامی صدر مجلس کی جانب سے ٹکٹوں کی تقسیم میں غلط فیصلوں کی وجہ سے بھی پارٹی کو نقصان اٹھانا پڑا، جس کے نتیجے میں گزشتہ مرتبہ کے مقابلے میں 4 کم کارپوریٹر کامیاب ہوئے۔ جیتنے والے دیگر مسلم امیدواروں میں خانپورہ کے 31ویں ڈویژن سے سید مقدر حسینی نے BRS پارٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح حسینی پورہ کے 32ویں ڈویژن سے شیخ یوسف نے بھی BRS پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے فتح اپنے نام کی۔ حسینی پورہ کے ہی 33ویں ڈویژن سے کانگریس امیدوار ہینا آفرین کامیاب رہی۔ وجے نگر کالونی کے 34ویں ڈویژن سے آزاد امیدوارہ سمینہ پروین نے کامیابی حاصل کی، جبکہ مکرم پورہ کے 59ویں ڈویژن سے آزاد امیدوار محمد ماجد حسین نے بھی نمایاں کامیابی درج کی۔ ان نتائج کے بعد متعلقہ علاقوں میں بھی حامیوں کی جانب سے خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ جوگولمبا گڑھوال ضلع سطح کے CM کپ 2025-26 کھیلوں کے مقابلے ہفتے کو انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہوئے۔ ضلع SP سری ٹی سرینواسا راؤ IPS، جو اس پروگرام کے مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے، نے ضلع سطح کی کبڈی، کھوکھو اور والی بال کے کھیلوں کے مقابلوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے SP نے خواہش ظاہر کی کہ دیہی سطح کے باصلاحیت کھلاڑی ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ابھریں۔ انہوں نے کہا کہ کھیل جسمانی تندرستی کے ساتھ ساتھ ذہنی نشوونما میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور تجویز دی کہ ہر طالب علم کو کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ جوگولمبا گڑھوال ضلعی سطح پر ہنر دکھا کر ریاستی سطح پر اچھا نام روشن کرے۔ DYSO کرشنیا نے پروگرام کی صدارت کی۔ اس موقع پر ضلعی سطح پر کبڈی، کھوکھو اور والی بال کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ بعد ازاں SP نے جیتنے والوں کو میڈل اور اسناد پیش کیے۔ بودھن کے ایک فنکشن ہال میں سیکورٹی کونسل کے زیر اہتمام نوجوانوں کے لیے بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے پولیس کمشنر نظام آباد PSI چیتنیا IPS نے شرکت کی اور شمع روشن کرتے ہوئے پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈرگس کا استعمال نہ صرف فرد کی زندگی بلکہ خاندان اور معاشرے پر بھی سنگین اثر انداز ہوتا ہے۔ SP نے طلباء کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوستوں کے بہکاوے میں آ کر شروع ہونے والے عادات آہستہ آہستہ لت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، جو تعلیم، کیریئر اور مستقبل کو تباہ کر دیتی ہے۔ منشیات کے استعمال سے جسمانی امراض، ذہنی عدم استحکام اور مالی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نشہ و اشیاء کے اثر میں نوجوان جرائم کی طرف بھی مائل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈرگس کی سپلائی، استعمال یا اس میں تعاون کرنا قانونی جرم ہے۔ طلباء کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنے مقاصد پر توجہ دیں اور بری عادتوں سے دور رہیں۔ والدین اور اساتذہ سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ بچوں کے رویے میں تبدیلی کو بروقت محسوس کرتے ہوئے رہنمائی کرنی چاہیے۔
گزشتہ روز ہوئی رائے شماری کے بعد صدر ٹاؤن مجلس پارٹی بودھن میر الیاس علی نے میڈیا سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بلدیہ بودھن کا اگلا چیئرمین مجلس پارٹی کا ہوگا۔ 38 رکنی بلدیہ بودھن کی کونسل میں 12 نشستوں پر قابض MIM پارٹی کے قائد کا چیئرمین کی نشست پر قابض ہونے کا دعویٰ کیے جانے کے بعد بودھن میں جوڑ توڑ کی سیاست کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ بودھن کے وجے میری ہائی اسکول میں گزشتہ روز ہوئی رائے شماری کے بعد الیکشن آفیسر نے تمام منتخب 38 کونسلرز میں اسناد تقسیم کی۔ 38 میں سے 22 مسلم کونسلر اور 16 کا تعلق اکثریتی فرقے سے ہے۔ سال 2026 کے بلدی انتخابات کے دوران 2 جوڑے میاں بیوی بودھن سے منتخب ہوئے، جن میں سے ایک سابقہ چیئرمین بلدیہ بودھن ٹی پدما اور ان کے شوہر ٹی شرد ریڈی اور صدر مجلس بلدیہ بودھن میر الیاس علی اور ان کی اہلیہ نسیمہ بیگم شامل ہیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن کے مشہور دینی مدرسہ فیض العلوم میں جمعرات کے روز بعد نماز عصر تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی سے متعلق جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر دینی مدرسے سے فیض العلوم سے فارغ 5 حفظ و کرام کے دستار بندی کا اہتمام محتمم مدرسہ فیض العلوم مولانا مفتی رفیق قاسمی نے اپنے ہمراہ مہمان مقررین مولانا مفتی معیز شامزی ضلع جگتیال، مولانا مفتی مسعود صاحب قاسمی ضلع منشیریال، مولانا مفتی عبدالسلام، مولانا مفتی اسامہ بن عود، مولانا مفتی عارف الدین اشرفی، سابقہ صدر مدرس بیت العلم دینی مدرسہ حافظ شکیل احمد، حافظ محمد ابرار حسین، حافظ محمد عبدالفصیل، حافظ محمد علاء الدین، مولانا مقبول احمد کے علاوہ علماء کرام کے ساتھ مل کر جلسہ تکمیل حفظ قرآن و دستر بندی سے خطاب کرتے ہوئے مولانا مفتی معیز شامزی نے کہا کہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، اس لیے حفظ و کرام وہ علماء کرام احترام کا مشورہ دیا۔ رمضان مبارک کے آمد سے قبل رمضان کی تیاری کرنے امت مسلمہ کو مشورہ دیا۔ بلدیہ نرمل کے 24 وارڈ میں کانگریس کی شاندار کامیابی سے سیاسی حلقوں میں اس کامیابی کو لے کر پارٹی لیڈر کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم بلدی وارڈ نمبر 22 میں کانگریس کے امیدوار عمران اللہ کی شاندار کامیابی کو ایک کارنامہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ عمران اللہ کا تعلق وارڈ نمبر 21 سے ہے اور وہ سابق میں اس وارڈ سے رکن بلدیہ رہے۔ اس بار اس وارڈ کو خاتون کے لیے مختص کیے جانے پر انہوں نے وارڈ نمبر 22 سے مقابلہ کرنے میدان میں اترے، جہاں BRS اور مجلس سے کانٹے کا مقابلہ تھا۔ ماضی میں اپنے وارڈ میں انہوں نے بلا محاذ مذہب و ملت شاندار کارکردگی کے ذریعے ایک منفرد پہچان بنا لی تھی۔ اس سے وارڈ میں ان کی ٹیم نے رات دن محنت کرتے ہوئے رائے دہندوں کو راغب کرنے میں کامیابی حاصل کی اور عمران اللہ قریب 300 ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب ہوتے ہوئے ایک تاریخی رقم کی۔ انہوں نے سیاست نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی میرے تمام ساتھی کا جنہوں نے رات دن میری کامیابی کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ کانگریس کے تمام اہم قائدین کے ساتھ ساتھ اس وارڈ کے تمام رائے دہندوں سے اظہار تشکر کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کامیابی سے نوازا ہے۔ ضلع منچریال کے چنور بلدیہ میں کانگریس پارٹی نے شاندار مظاہرہ کیا۔ چنور بلدیہ میں کل 18 وارڈز ہیں، جن میں سے 11 وارڈز میں کانگریس نے قبضہ کیا، 4 BRS، 2 BJP، 1 آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ اس انتخاب میں 3 مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کے 12 وارڈز سے نجمہ امیر، 17 سے کانگریس پارٹی کی جانب سے محمد عظیم اور 11 سے BRS سے محمد عمران نے کامیابی حاصل کی اور تمام نے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام نے جو ہم پر بھروسہ کیا، اس میں پوری طرح سے کھڑے اترنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔ نظام آباد میں BJP اپوزیشن میں رہ کر عوامی مسائل پر جدوجہد کرے گی، ان خیالات کا اظہار رکن پارلیمنٹ اروند نظام آباد پارٹی کے آفس میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ میونسپل کارپوریشن میں BJP اپوزیشن کی حیثیت سے رہتے ہوئے شہر کی ترقی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کرے گی۔ پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کارپوریشن انتخابات کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مہیش کمار گوڑ کی قیادت پر تنقید کی اور اکبر الدین اویسی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس اور مجلس کے ممکنہ اتحاد پر سوال اٹھایا اور کہا کہ مہیش کمار کلمہ پڑھ کر مجلس سے اتحاد کریں۔ اروند نے کہا کہ بنڈی سنجے کمار کریم نگر میں اور وہ خود نظام آباد میں معمولی فرق سے پیچھے رہے، تاہم پارٹی کو حاصل عوامی حمایت حوصلہ افزا ہے۔ تلنگانہ کی وزیر بہبود خواتین و اتفاق سیتکا نے کہا ہے کہ کانگریس نے بلدی انتخابات میں تقریباً 80 سے 95% نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی، جسے انہوں نے کانگریس حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیموں پر عوامی اعتماد کا نتیجہ قرار دیا۔
انہوں نے الزام لگایا کہ BRS نے انتخابات میں پیسے اور دیگر ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا، لیکن عوام نے ان کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ BRS کے پاس صرف اقتدار نہیں تھا، باقی تمام وسائل موجود تھے بھی عوام نے کانگریس کے 2 سالہ عوامی حکمرانی کو ترجیح دی۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے 26 فروری سے شروع ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن آفیسرز اور ڈسٹرکٹ ایگزامینیشن کمیٹی ممبرز کے ساتھ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اجلاس منعقد کیا۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی کہ امتحانی مراکز پر بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے ضلع کلکٹرز کے ساتھ بہتر تال میل کریں۔ امیدواروں کو کسی بھی تکلیف سے بچانے کے لیے تمام تر احتیاط تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کرشنا آدتیہ نے بتایا کہ پریکٹیکل امتحان کی طرح تھیوری امتحان کی شفافیت سے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سینٹرل کنٹرول روم کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ امتحانی مراکز میں نصب کردہ CCTV کیمروں کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ ضلع عہدیداروں کو امتحانی مراکز کا وقفہ سے جائزہ لینے اور پرامن انعقاد کی ہدایت دی گئی۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر سنگا ریڈی پولیس نے پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی کے خلاف ولدی انتخابات کے دوران عہدیداروں کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔ سنگا ریڈی پولیس اسٹیشن میں IPS کی دفعات 132، 352، 351، 223 اور 329 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ اسی دوران کانگریس لیڈر جگا ریڈی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سرکل انسپکٹر نے کانگریس امیدوار کی توہین کی تھی، جس پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ سرکل انسپکٹر نے رائے دہی کے دوران کانگریس امیدوار کو پولنگ اسٹیشن سے باہر کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے مخالف امیدوار کی تائید کرتے ہوئے کانگریس لیڈر کی توہین کی۔ اس بارے میں وضاحت طلب کرنے پر الیکشن کمیشن سے شکایت کر دی گئی۔ پولیس عہدیداروں نے انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن کو کارروائی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن کارڈز کی اجرائی کے معاملے میں ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے۔ صحافیوں کے کارڈز کی میعاد 28 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین پر مشتمل بینچ نے اردو صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے دائر کردہ درخواست کی سماعت کی۔ درخواست میں الزام عائد کیا گیا کہ میڈیا ایکریڈیٹیشن رولز کی تیاری اور پھر اس میں ترمیم کے ذریعے صحافیوں سے ناانصافی کا اندیشہ ہے۔ حکومت کو ہائی کورٹ نے پہلے بھی ایک نوٹس جاری کی تھی، لیکن عدالت میں کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا، جس پر ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پبلک پروسیکیوٹر کو ہدایت دی گئی کہ 26 فروری سے قبل جوابی حلف نامہ داخل کریں۔ عدالت نے آئندہ سماعت کی تاریخ سے قبل تمام فریقین کو حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ 28 فروری کو صحافیوں کے کارڈز کی میعاد ختم ہو رہی ہے، لہٰذا ہائی کورٹ نے 26 فروری کو سماعت کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز دستور کے مختلف دفعات کی خلاف ورزی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اندرون 3 ہفتے سرکاری دواخانوں میں ایمرجنسی میڈیکل کیئر خدمات کے بارے میں پالیسی تیار کرتے ہوئے عدالت میں تفصیلی حلف نامہ داخل کریں۔ چیف جسٹس اپریش کمار سنگھ اور جسٹس GM محی الدین نے مفاد عامہ کی ایک درخواست کی از خود سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ایمرجنسی میڈیکل خدمات کے بارے میں رہنمایانہ خطوط طے کرنے کی ہدایت دی۔ ہائی کورٹ کے ایک وکیل نے چیف جسٹس کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے محبوب آباد ضلع میں سرکاری ہاسپٹل میں ایک مریض کو علاج سے انکار کی شکایت کی۔ چیف جسٹس نے مکتوب کو مفاد عامہ کی درخواست میں تبدیل کر دیا اور ہائی کورٹ رجسٹری کو ہدایت دی کہ اس سلسلے میں موجود دیگر درخواستوں کے ساتھ اسے مربوط کیا جائے۔ درخواست گزار نے شکایت کی کہ SC طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو محض اس لیے ایمبولینس خدمات فراہم نہیں کی گئی کیونکہ ان کے پاس آدھار کارڈ نہیں تھا۔ آدھار کارڈ کی عدم موجودگی پر علاج سے انکار کیا گیا۔ چیف جسٹس نے دونوں شکایتوں کی 18 مارچ کو سماعت کا فیصلہ کیا۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR نے بلدیاتی انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کیڈر کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پارٹی قیادت مستقبل میں مزید بہتر نتائج کے حصول کے لیے جامع ایکشن پلان تیار کرے گی۔ آج تلنگانہ بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سابق وزیر محمود علی کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ KTR نے کہا کہ پارٹی کو تقریباً 700 تا 800 وارڈز میں کامیابی کی امید تھی، جبکہ پارٹی نے 15 بلدیات میں واضح اکثریت حاصل کی ہے۔ مزید 37 بلدیات میں BRS نے مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جہاں معلق صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ BRS پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں 30% سے زائد وارڈز پر کامیابی درج کی ہے۔ KTR نے الزام لگایا کہ بعض مقامات پر کانگریس نے عہدیداروں پر اثر انداز ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔
تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس این.وی. شرون کمار نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے باغ لنگم پلی میں مبینہ طور پر غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کی گئی ریٹ پٹیشن کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے حیدرآباد میں غیر مجاز قبضوں کی درخواست کی اور فٹ پاتھ کی بحالی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ باغ لنگم پلی کے ساکن نے درخواست دائر کرتے ہوئے GHMC کی کارروائی پر روک لگانے کی اپیل کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جن عمارتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی نہیں ہیں۔ GHMC کے وکیل نے غیر مجاز قبضوں کی برخاست کی تفصیلات پیش کی اور کہا کہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضے کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جسٹس شرون کمار نے کہا کہ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کو باقاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی سے غیر مجاز تعمیرات قانونی نہیں ہو سکتے۔ فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں سے پیدل راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ بلدی انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی پر پارٹی ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں جشن منایا گیا۔ جیسے جیسے نتائج کا اعلان کیا جا رہا تھا، گاندھی بھون میں کانگریس قائدین اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوپہر میں نتائج کا موقف واضح ہونے کے بعد گاندھی بھون میں جشن کا آغاز ہوا۔ آتش بازی کی گئی اور کارکنوں نے مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ ضلع منچریال کے چنور بلدیہ میں کانگریس پارٹی نے شاندار مظاہرہ کیا۔ چنور بلدیہ میں کل 18 وارڈز ہیں، جن میں سے 11 وارڈز میں کانگریس نے قبضہ کیا، 4 BRS، 2 BJP، 1 آزاد امیدوار نے کامیابی حاصل کی۔ اس انتخاب میں 3 مسلم امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کے 12 وارڈز سے نجمہ امیر، 17 سے کانگریس پارٹی کی جانب سے محمد عظیم اور 11 سے BRS سے محمد عمران نے کامیابی حاصل کی اور تمام نے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عوام نے جو ہم پر بھروسہ کیا، اس میں پوری طرح سے کھڑے اترنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا وعدہ کیا۔